السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ اے ایمان والو، کچھ دنوں کے بعد عید کا دن آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل رمضان شریف جیسا رحمت و مغفرت والا مہینہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جس مسلمان نے اپنے رب تعالیٰ کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جان کر نیند کو قربان کر کے سحری کیا اور روزہ رکھا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور تمام نمازوں کو با جماعت ادا کرتا رہا اور افطار کے وقت دعا میں مشغول رہا، پھر افطار کیا اور مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا اور عشاء اور تراویح کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، تو جن خوش نصیب مسلمانوں نے ادب و احترام کے ساتھ رمضان شریف کا مہینہ مکمل کیا تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور عید سعید کا انعام ان کو عطا فرمایا۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ فرمایا ہے، یعنی عید کی رات انعام و اکرام پانے کی رات ہے اور عید کا دن مغفرت و بخشش پانے کا دن ہے، جیسا کہ الترغیب و ترغیب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث روایت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آج کے روز یعنی عید کے دن عام اعلان فرماتا ہے، اے میرے بندو، جو سوال کرنا ہے کرو، میں اس کو پورا کروں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، آج یعنی عید کے دن اپنی آخرت کے بارے میں جو مجھ سے سوال کرو گے، جو مانگو گے میں پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کی بھلائی مانگو گے میں تم کو دوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرے حکم پر عمل کرتے رہو گے میں تمہاری خطاؤں اور لغزشوں پر پردہ ڈالتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں ظالموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا اور تم اس حال میں نماز عید سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر آؤ گے کہ مغفرت و بخشش پا چکے ہوگے اور تم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا۔ سامعین کرام، عید کا دن کس لیے ہے؟ اس حدیث مبارکہ سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس مسلمان بندے سے راضی ہو گیا ہے اس خوش نصیب مسلمان کے لیے عید کا دن ہے۔ اگر ہم نے اپنے ظاہر کو صاف کر لیا اور باطن گندا ہے، اگر ہم نے غسل کر کے جسم کو پاک کر لیا ہے اور قلب میں بغض و حسد، غیبت و تہمت، بھائی سے بھائی کی نفرت ہے، باپ کی نافرمانی کی نحوست، نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی معصیت، حرام روزی حاصل کرنا اور جھوٹ بولنے کی لعنت، تکبر و گھمنڈ جیسے شیطانی عادات موجود ہیں، تو یقیناً ہماری روح بھی گندی ہے اور ہمارے دل بھی ناپاک ہے۔ تو سوچو اور غور کرو کہ چمکدار کپڑے پہننے سے کیا حاصل ہوگا جب تک ہمارے دل چمکدار اور صاف و شفاف نہ ہو جائیں۔ افسوس، صد افسوس، آج کے مسلمانوں کی تمام توجہ جسم و کپڑے اور مکان پر ہے کہ آج عید کا دن ہے، سب صاف اور ستھرے اور چمک دمک والے ہونا چاہیے، یعنی ہماری نظر صرف ظاہری پر ہے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ باطن یعنی روح، قلب کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی قدر قیمت ہے۔ کاش ہم مسلمان اپنے باطن کی طرف نظر کر لیں، یعنی روح اور قلب کو پاکیزہ اور صاف ستھرا بنانے کی فکر کر لیں، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، یعنی وہ مسلمان کامیاب ہے
جس نے اپنے دل کو پاکیزہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور نمازیں پڑھیں، گویا رب تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کو کامیابی کا راز سمجھایا جا رہا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے دل کو پاک و صاف کیا، اور دل کی پاکی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کی جائے۔ اس طرح ہم اپنے آپ کو پاک و صاف بنا سکتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، نماز وہ مقبول عبادت ہے جس کے بغیر قلب کی پاکی حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ جس مسلمان کا قلب تمام گناہوں کے دھبوں سے پاک و صاف ہو گیا، وہی دل زندہ اور تندرست ہو کر سیدھا کہلاتا ہے، اور جس کا دل سیدھا ہے اس کے جسم کے تمام اعضاء سیدھے رہیں گے۔ جسم کا کوئی حصہ حرام و گناہ کی طرف نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ دل سیدھا ہے، اور اگر جسم کے اعضاء سے گناہ سرزد ہونے لگیں، یعنی آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں گناہ حرام کا ارتکاب کر رہے ہوں، تو گویا دل ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ اس لیے دل کو سیدھا رکھنے کے لیے احادیث طیبہ میں سخت تاکید وارد ہوئی ہیں۔ دل کے بگاڑ اور اس کے نیزے ٹیڑھے پن کے علاج کے لیے کثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور اپنے رب تعالیٰ کے ذکر اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت عشق میں ڈوب کر 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے سے دل پاک و صاف ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، اس سے ہمارے دل صاف و شفاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم رمضان المبارک میں نماز پڑھتے تھے، اسی طرح اور دنوں میں بھی نماز کی پابندی کریں۔ جس طرح رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اسی طرح اور دنوں میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ جس طرح رمضان المبارک میں ہم اور نمازیں پڑھتے تھے، یعنی تہجد کی نمازیں پڑھتے تھے، صلاۃ التسبیح کی نمازیں پڑھتے تھے، اسی طرح اور دنوں میں بھی ان نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، تاکہ ہمارا دل صاف ستھرا ہو جائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی عادت بنی رہے۔ اس طرح سامعین کرام ہم عید کا صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے کہ عید کے دن مسلمانوں کی بخشش اور ان کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔